जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं आप तमाम का आज की इस वीडियो में खैर मक़दम करता हूँ। इस वीडियो में आज हम मशग़लाती पर्चा नंबर 3 तीसरे वर्कशीट के मुतालिक बात करने वाले हैं। बच्चों, इस वर्कशीट के अंदर जो पहला सवाल आपके सामने मौजूद है वो ये है कि दिए गए हरूफ को जोड़कर, ये यहाँ पर जो आपको हरूफ नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल अलग थलग रखे हुए हैं, इनको क्या करना है, जोड़कर दो हरफी, ज़ाहिर है यहाँ पर दो हरूफ दिए हुए हैं, इनको जोड़ना है तो इसे बनने वाला लफ्ज़ दो हरफी कहलाएगा। सीधी तरफ तमाम दो हरफी लफ्ज़ हम आपको बना के लिखना है, ये बॉक्सेस में हमें लिखना है। और बाईं तरफ इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, बाईं तरफ में मौजूद 3 हरूफ को जोड़कर यहाँ पर हमें वो लफ्ज़ बनाकर बॉक्सेस में लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले अपने आप से सवाल ये कर लीजिए कि वो कौन कौन से हरूफ हैं जो अगर किसी हर्फ से अगर पहले अगर आ जाते हैं तो वो उनसे नहीं मिलते। कौन कौन से हरूफ हैं वो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, वाव और हमज़ा। ये ऐसे हरूफ हैं मेरे बच्चे जो अगर किसी हरूफ से अगर ये पहले अगर आते हैं तो ये किसी से जुड़ते नहीं हैं। हाँ, अगर ये दरमियान में आते हैं या आखिर में आते हैं तो पहले वाले हरफ से ये जुड़ जाते हैं, इसको याद रखिएगा आप। और दूसरी बात आपको जहन में ये रखनी है कि जब कभी भी हम हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाते हैं तो जो आखिरी हरफ जो होता है वो अपनी पूरी की पूरी शक्ल, मुकम्मल शक्ल के साथ आएगा। जैसे यहाँ पर गैन है और ये क्या है बताइए, ये मीम है। और अगर इन दोनों को जुड़ा देंगे तो ये गैन और मीम जुड़ेगा, लिहाजा गैन की आधी मुंडी और बाकी का मीम। अब आपको पता ही होना चाहिए कि इसकी आधी मुंडी की शक्ल आपको कैसे लिखनी है, वो आप तीसरी जमात में पढ़ चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर हम उसके मुतालिक बहस नहीं करेंगे। सिर्फ मैं आपको इतना याद दिला दूँ कि गैन को हम इतना मुंडे इसकी काट देंगे और ये गैन की मुंडी लेके आकर मीम के ऊपर लगाएंगे तो ये बनेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे गैन मीम गम। इसी तरह ये बताइए चीम और ये लाम। लाम तो अपनी पूरी मुकम्मल शक्ल के साथ आएगा, चूँकि ये सबसे आखिर में है, लिहाजा चीम की छोटी शक्ल बनेगी, लिहाजा इसकी छोटी शक्ल हम बनाएंगे और लाम के साथ जोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे चल। इसी तरह सीन और बे, बताइए किसकी छोटी शक्ल बनेगी, सीन की या बे की? ज़ाहिर है सीन की बनेगी, बे की नहीं बनेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि बे सबसे आखिर में आ रहा, लिहाजा ये अपनी पूरी मुकम्मल शक्ल के साथ आएगा, लिहाजा सीन की छोटी शक्ल लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे बे और ये बन गया सब। यहाँ क्या है, काफ और ये रे। बताइए इन दोनों में कौन किसकी छोटी शक्ल लिखेंगे? पहले काफ की। और क्या रे की छोटी शक्ल हम लिखेंगे क्या? हरगिज़ नहीं, क्योंकि रे आखिर में आया, लिहाजा ये अपनी पूरी मुकम्मल शक्ल के साथ आएगा और ये बन जाएगा काफ रे कर। इसी तरह यहाँ पर बाजू में आ जाइए, ये मीम है, ये वाव है और ये लाम है। अब ये मीम वाव लाम, अब लाम तो मुकम्मल शक्ल इसकी आएगी, ये बात तो तय है। अब हम इन दोनों का पहले फ़ैसला करेंगे, मीम और वाव का फ़ैसला। बताइए क्या मीम वाव के साथ जुड़ेगा? हाँ बिल्कुल जुड़ेगा, मीम की छोटी शक्ल और उसको हम जोड़ देंगे वाव। अब मैंने पहले आपको पहले भी देखा था, स्क्रीन के ऊपर की तरफ देखिए आप, मैंने लिख भी दिया है कि ऐसे हरूफ जो अगर किसी हरफ से पहले आते हैं तो वो जुड़ते नहीं हैं। तो देखिए बताइए, अब ये वाव किससे पहले हो गया? लाम से पहले हो गया, लिहाजा ये लाम वाव के साथ जुड़ने वाला नहीं है, ये अलग थलग रहेगा, लिहाजा सिर्फ ये दोनों मिलेंगे, मीम और वाव मिलेंगे, मीम वाव मो और ये बाजू में लगा देंगे लाम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीम वाव लाम मोल। इसी तरह दाल ये गाफ। अब देखिए जैसे मैंने दाल पढ़ा, आपके जहन में बात आ रही होगी कि दाल एक ऐसा हरफ है जो अगर किसी हरफ से पहले अगर आता है तो जुड़ता नहीं है, लिहाजा दाल और ये दोनों मिलेंगे नहीं, तो दाल जैसा है वैसा लिखेंगे यहाँ पर। और ये गाफ है, क्या ये और गाफ दोनों मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। ये की छोटी शक्ल आएंगी, चूँकि ये आखिर में आए, ये मुकम्मल शक्ल के साथ आएगा। ये की छोटी शक्ल कैसी आती? बे की तरह ही हम जो है छोटा सा घर बनाएंगे, शोशा बनाएंगे, लेकिन नुक्ते कितने आएंगे नीचे? 2 नुक्ते आएंगे।
چھوٹی یہ کی شکل اور بڑی یہ کی چھوٹی شکل دونوں ایک جیسے ہی ہے، یعنی کہ بے کی جس طرح چھوٹی شکل آپ لکھتے ہیں، بے میں چھوٹا ایک نقطہ لگاتے ہیں، اور چھوٹی یا اور بڑی یا کی چھوٹی شکل میں کتنے نقطے لگائیں گے ہم؟ 2 نقطے لگائیں گے، لہٰذا یہ 2 چھوٹی شکل لگا کے 2 نقطے لگائیں گے، اور یہ جڑے گی گاف سے، تو یہ کیا بنے گا؟ دال یہ اور گاف، کیا بنا؟ دیگ۔ اسی طرح رے یہ تے، بتائیے ریت۔ اچھا چونکہ چھوٹی یہاں پر چھوٹی شکل تھی تو اس کی آواز کہاں جائے گی؟ نیچے کی طرف، تو دال یہ گاف کیا ہو گیا؟ دیگ، دی ہو گیا، نہیں دال یہ گاف، چھوٹی یہ تو آواز نیچے کی طرف دیگ ہو گیا بیٹے، یہاں پر دیگ پڑھیں گے ہم اس کو، اور یہ رے بڑی یہ تے، کیا بنا؟ ریت۔ ریت رے چونکہ اسے ملتا نہیں ہے، جیسا ہے ویسا آئے گا، تے مکمل شکل کے ساتھ آئے گا، بڑی یہ کی چھوٹی شکل ہم آپ کو بنانا ہے، میں اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کی چھوٹی شکل کیسے آئیں گی، بے کے جیسے ہی آئے گا لیکن نقطے 2 لگیں گے، تو رے یہ تے ریت، صاد الف فے۔ اب یہ فے تو اپنی مکمل شکل کے ساتھ آئے گا لیکن جڑے گا کیا الف سے؟ ہرگز نہیں جڑیں گا چونکہ یہ الف فے سے پہلے آیا، یہ دونوں تو جڑنے والے ہیں نہیں ہیں۔ اب یہ صاد اور الف کیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے؟ ہاں بالکل جڑیں گے، تو صاد کی چھوٹی شکل الف کو لگے گی اور الف کے بعد فے الگ تھلگ رہے گا، قریب کر کے لکھیں گے، صاد الف فے، کیا بنا؟ صاف۔ بہت اچھے۔ اب دوسرا سوال یہاں پر بیٹے کیا دیا ہوا ہے، دیکھیے دوسرا سوال یہاں پر موجود ہے، جدول کی مدد سے 6 حرفی الفاظ بنائیے۔ اب یہاں جدول میں جو ہے آپ 1 2 3 اور 1 2 3 3 تیا 9 9 خانے بنے ہوئے، یعنی کہ 9 حروف موجود ہے، 1 2 3 3 3 6 اور 3 9 9 الفاظ بنانا ہے، کون سے؟ 6 حرفی ہونا ہے، 3 حروف جس کے اندر ظاہر ہے۔ اب پیلے کلر میں موجود آپ حروف کو دیکھیں، میم ہے، چیم ہے، کاف ہے۔ اب اس کو کیسے بنائیں گے؟ میم چیم کاف، مچک نہیں ہو سکتا، نہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے دیکھیں گے، چیم میم کاف، چمک، ارے واہ چمک بن چکا ہے، تو لہٰذا پہلے ہم چیم لکھیں گے اور بعد میں میم۔ چیم اور میم اگر آئیں گے تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں نہیں ملتے؟ بتائیے، بالکل ملتے، چیم کی چھوٹی شکل، میم کی چھوٹی شکل، اور آخر میں کیا ہے؟ کاف ہے، یہ تو اپنی پوری مکمل شکل کے ساتھ آئے گا، لیکن چونکہ میم ہے اسے پہلے لگا رہے ہیں ہم، تو لہٰذا میم کی چھوٹی شکل ساتھ میں کاف جڑے گا، تو چیم میم کاف چمک۔ اسی طرح آپ یہ جو رانی کلر ہے اس میں موجود حروف دیکھیں گے، نون واو ٹے، ارے واہ پہلے ہی بن گیا، یہ تو ترتیب کے ساتھ ہی ہے، نون کو واو لگا دیجئے، نو ہو گیا، اور آخر میں ٹے ہے، نون واو ٹے نوٹ، یہاں لکھیں گے ہم نوٹ۔ اسی طرح الف گاف رے، ارے واہ یہ بھی ترتیب میں ہے، الف گاف رے، اگر ہے نا، الف گاف رے اگر، الف الگ تھلگ آئے گا، گاف اور رے اور دونوں ملیں گے، تو گاف رے گر، اگر، یہاں لکھیں۔ اچھا بچوں اس سے ایک اور لفظ بھی بن رہا، دیکھیے، رے الف گاف راگ، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہم اس طرح لیٹے ہوئے کی طرح دیکھیں، ہم آڑے دیکھیں، اب کھڑوں میں دیکھیں گے، میم نون الف، منع ہوتا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ بن سکتا کیا؟ دیکھیے، نون الف میم نام، نون کو الف لگا دیجیے، میم جیسا ہے ویسا لکھیں گے ہم یہاں پر نام۔ چلیے اس کے بعد چیم واو گاف، کچھ بنا، یہ ہو سکتا چوگ ہو سکتا، لیکن چوگ کوئی بھی ایسا لفظ ہم تو سنے نہیں، لہٰذا اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ گاف واو چیم، گوچ ہو سکتا، لیکن گوچ بھی کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے معنی نکل کر آئیں گے، کوئی معروف لفظ نہیں ہوتا، کوئی جو ہے زیادہ استعمال کرنے والا یا پھر ہماری جان پہچان والا لفظ ہم آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ چلیے یہ ایسا کھڑے بھی دیکھیں گے، کاف ٹے رے، کاف ٹے رے کٹر، کاف ٹے رے کٹر، یہاں لکھیں گے آپ کٹر، کاف ٹے رے کٹر۔ اور بھی بن سکتا دیکھیں آپ، ٹے رے کاف ٹرک، بالکل صحیح، یہاں لکھیں گے، ٹے اور رے دونوں ملیں گے، کاف جیسا ہے ویسا لکھ دیں گے، یہ ہو گیا ٹرک۔ یہ میم واو رے کیا بنا؟ مور، بالکل صحیح، میم اور واو ملیں گے، رے جیسا ہے ویسا الگ تھلگ، مور۔ اچھا اور بھی بن سکتے دیکھیے آپ، رے واو گاف روگ بھی بن سکتا، یا پھر جو ہے واو رے میم ورم بھی ہو سکتا،
بہت سارے الفاظ، صرف آپ 9 لفظ نہیں لکھیں گے بلکہ بہت سارے لفظ بن کر آئیں گے، لیکن اس میں آپ کو مکمل آزادی ہے، جو میں آپ کو ابھی بتایا یا تو وہ لکھیں، یا اگر کوئی اور دوسرے لفظ بن کے آ رہے ہیں آپ کے ذہن میں ہے، اس کو آپ اس کی مدد سے بنا سک رہے ہیں، تو آپ یہ بنا کے لکھنا اپنی مرضی سے، بولتے یہ جدول میں جو موجود جو حروف ہیں انہی کی مدد سے آپ کو بنانا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہاں پر دیکھیے بیٹا، سوال یہاں دیا ہوا ہے، ذیل کے الفاظ کو پڑھیے۔ میں نے بار بار اس سے پہلے پچھلے ویڈیوز میں نے کہا بھی ہے کہ اگر سوال صرف پڑھنے کا ہے تو پڑھنا کمال نہیں ہے، بلکہ لکھنے بھی آنا ہے بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی غلطی کے۔ تو بچوں میں جلدی جلدی آپ کو پڑھا دیتا ہوں، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، ویڈیو لمبا بن رہا ہے، لہٰذا میں جلدی آپ کو پڑھا دیتا ہوں، میرے بات فوراً دہرائیے آپ۔ جیم یہ بے، جیب، روانی سے پڑھ لیں گے بیٹا، جیب، کھیت، شکر، یا پھر آپ شکر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر تشدید نہیں ہے، اس کو شکر بھی پڑھیں گے۔ حمد، لگن، جھیل، چمن، سیب، سیر، ناک، پیٹ، مور۔ شاباش، اس کی خوب مشق کیجئے بیٹے آپ۔ اور پھر بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہاں پر یہ دیا ہوا ہے کہ دیکھیے، ذیل میں دیے گئے الفاظ میں سے حرفی الفاظ کی نشاندہی کر کے ان پر دائرہ بنائیے۔ اب یہ سے حرفی مطلب، سے کا مطلب ہو گیا کتنا؟ 3، سے کا مطلب 3 حرفی الفاظ کی نشاندہی کرنا۔ نشاندہی کا مطلب پہچاننا، شناخت کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، کہ کون سے 3 لیٹر ورڈ کی شناخت ہم کو کرنا ہے، اور اس کے اوپر کیا کریں گے؟ ہم دائرہ بنا دیں گے۔ چلیے پہلا لفظ جلدی سے پڑھ کے سنائیے، گگن، غم، پتنگ، مصیبت، مچھر۔ چلیے اب ان تمام لفظوں میں 3 حروف والے لفظ کون کون سے ہیں؟ ارے یہ تو پہلا والا مل گیا، گگن، گاف گاف نون گگن۔ چونکہ ہم حکاری حروف میں چھ کو 1 حرف مان کے چلتے، لہٰذا مچھر بھی ہمارا 3 حروف والا لفظ بن گیا۔ باقی میں کہیں میں 2 ہے، کہیں میں 4 ہے، اور کسی میں 5 ہے۔ چلیے یہاں پر دیکھیے، یہ کیا ہے؟ کلی، جمیل، سچ، لکیر، مچھلی۔ بتائیے ان میں سے کون سے لفظ ایسے ہیں جو 3 حروف والے ہیں؟ کاف لام چھوٹی یہ کلی، اس میں 1 2 3، اس کے اوپر آپ دائرہ بنا دیجئے۔ اور کہاں ہے؟ لکیر، لام نہیں ہو سکتا، غلط، اس میں تو 4 ہو گئے، لام 1، کاف 2، یہ 3، اور رے 4۔ اور کہیں پر ہے؟ بتائیے جلدی سے، یہ تو 4 ہو گیا، میم 6، لام چھوٹی ہے مچھلی۔ تو یہاں پر صرف 1 لفظ ایسا ملا جو 3 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ کیا ہے؟ بس، چشمہ، رنگین، کفگیر، نظم۔ بالکل صحیح پہچان رہے ہیں آپ، یہ نظم میں 3 حروف ہے، نون، زوئے اور میم، نظم۔ اور کہیں ایسا ہے؟ ایسا کسی میں بھی نہیں ہے، اس میں 2 ہے، اس میں 1 2 3 4 ہے، اس میں 3 شین میم ہے، 4 ہے، اس میں جو ہے آپ کو دکھیں گے، اس میں بھی 4 ہے، نہیں 5 ہے، اس میں رے نون گاف یہ نون، رنگین، اور اس میں دیکھیے تو اس میں بھی 5 ہے۔ چلیے آخری بٹ دیکھیں گے ہم اس کا، یہ ہے چنبیلی، حقیقت، سیب، سفید، نفیس۔ چلیے بتائیے جلدی سے اس میں۔ ہاں بہت اچھے بیٹے، بالکل صحیح پہچانا آپ نے، سیب۔ سیب ایسا لفظ ہے جس میں 3 حروف ہیں، بہت اچھے۔ اب بچے اس مشغلاتی پرچے کی آپ خوب مشق کریں گے، پڑھیں گے بھی، لکھیں گے بھی، اور اس کے ڈسکرپشن باکس میں جا کے اس کو پہلے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور اسے دیکھتے ہوئے اپنی کاپیوں میں اس کی خوب مشق کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔